اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 444 میں محصور کی ممنوعیت برطرف ہونے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ محصور وہ شخص ہوتا ہے جو مرض اور بیماری کی وجہ سے اعمال انجام دینے سے ممنوع ہو گیا تھا۔ اگر وہ اپنے وظیفہ پر عمل کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، بیچتا ہے اس کو، اور اس کی مرض اور بیماری برطرف ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اعمال کو درک کرنے کا وقت موجود ہو تو اسے انجام دینا پڑے گا۔ اگر اعمال میں نہ پہنچ پائے تو عمرہ کے عنوان سے مکمل کرنا واجب ہے۔ باقی فقہی نظریات اور آراء کا بھی جائزہ لیا جائے گا، متعلقہ مسائل اور فروعات بیان کی جائیں گی، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص محصور ہو جاتا ہے، مرض اور بیماری کی وجہ سے اعمال انجام نہیں دے پاتا، تو اس کے جو احکام تھے پہلے گزر چکے ہیں، بیان ہو چکے ہیں۔ اب فرض یہ ہے کہ اس کا مرض اور بیماری ختم ہو جاتی ہے اور اسے امید ہے کہ اعمال کو انجام دینے تک پہنچ جائے گا، تو اس پر واجب ہے کہ دوسرے حاجیوں کی طرح پہنچے اور اعمال کو انجام دے۔ اگرچہ اس نے پہلے قربانی بھیجی ہوئی ہے، لیکن وہ اس صورت میں تھی کہ جب انسان ان اعمال کو انجام نہیں دے سکتا تھا، وہ اس وظیفے کے تحت اس نے قربانی بھیجی تھی۔ اب چونکہ وہ صحیح اور سالم ہو چکا ہے تو پھر اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے حج کے اعمال تک پہنچے، یعنی جب وقوفین کو درک کر سکتا ہے یا ان میں سے ایک کو درک کر سکتا ہے تو اس کا حج صحیح ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے اس کو درک نہ کیا اور حج کے اعمال کو درک نہیں کر سکتا تو پھر اس احرام کو عمرہ مفردہ کے عنوان سے مکمل کرے، اور عمرہ مفردہ کوئی زمانہ بھی اس کا خاص نہیں ہوتا، ہر مہینے اس کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ تو باقی اعمال عمرہ مفردہ کو مکمل کرے اور احرام سے خارج ہو۔ اگرچہ اس نے قربانی بھیجی ہوئی تھی نائب کے ذریعے اور اس نے اس کو ذبح بھی کر دیا ہوگا، لیکن یہ کافی نہیں ہوگا کہ اس قربانی پر اکتفا کرتے ہوئے خود جب صحیح ہو گیا ہے تو اعمال کو انجام دینے سے یا عمرہ کے عنوان سے اس کو مکمل کرنے سے معاف ہو۔ تو اس صورت میں اس پر واجب ہے کہ عمرہ مفردہ کے عنوان سے تکمیل کرے احرام کو، تب خارج ہو۔ چونکہ سابقاً جو اس نے احرام کھولا تھا قربانی کر کے، تو وہ اس وقت تھا کہ جب وہ نہ حج کو درک کر سکتا تھا نہ عمرہ کو درک کر سکتا تھا، لیکن جب وہ خود عمرہ کو یا حج کو درک کر سکتا ہے تو اس کا پھر وہ جو احرام سے نکلنا ہے منحصر ہے کہ کم از کم اعمال عمرہ کو انجام دے۔ تو یہ ایک نظریہ ہے، جبکہ دوسرا نظریہ فقہا کا یہ ہے بعض کا کہ عمرہ مفردہ کے عنوان سے اگر اس کے پاس آپشن موجود ہو، حج کو وہ درک نہیں کر سکا تو پھر عمرہ مفردہ انجام دینا واجب نہیں ہے، چونکہ جب تک وہ اعمال عمرہ مفردہ کے لیے وقت نہیں نکال پا رہا تھا اور اس کے لیے مرض اور بیماری کی وجہ سے ممنوعیت پیش آ چکی تھی، تو اس کے لیے قربانی کرنا واجب تھی۔ اس نے نائب کے ذریعے قربانی بھیج دی، اس نے اس کو ذبح بھی کر دیا اور یہ احرام سے بھی نکل آیا۔ اب دوسری طرف اس کے لیے جو معمور بہی ہے وہ قربانی ہے اور وہ اس پر عمل کر چکا ہے، اور امر پر عمل کرنا اجزاء اور اکتفا کرنے کا تقاضا کرتا ہے، یعنی وہی عمل اس کے لیے مجزی اور کافی ہو۔ یہ جو اس پر عمرہ مفردہ کا وجوب آ رہا ہے تو اس کی دلیل نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک رائے ہے، دو نظریے اس میں ہو گئے۔ اب ہم عبارت کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے متعلقہ جو مسائل ہیں ان کو بھی پیش کریں گے۔ فرمایا وَلَوْ زَالَ عُذْرُهُ الْتَحَقَ وُجُوبًا وَإِنْ بَعَثَ هَدْيَهُ فَإِنْ أَدْرَكَ وَإِلَّا تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ
وَإِنْ ذُبِحَ أَوْ نُحِرَ هَدْيُهُ عَلَى الْأَقْوَى، یعنی اگر ایک شخص سے محصور اس کا عذر زائل ہو جاتا ہے، اس کی مرض اور بیماری برطرف ہو جاتی ہے، التحق وجوباً، تو اس پر واجب ہے کہ حج کے اعمال دینے کے لیے ملحق ہو جائے حاجیوں کے ساتھ تاکہ اعمال کو انجام دے سکے۔ وَإِنْ بَعَثَ هَدْيَهُ، اگرچہ وہ اپنی قربانی بیچ چکا ہے پھر بھی اس پر واجب ہے کہ وہ جائے، اور اگر اعمال کو درک کر سکتا ہے تو ان کو انجام دے۔ فَإِنْ أَدْرَكَ، اگر حج کے اعمال کو درک کر لیتا ہے تو حج اس کی صحیح ہو جائے گی۔ وَإِلَّا، اور اگر حج کے اعمال کو درک نہیں کر سکتا، تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ، تو عمرہ مفردہ کے عنوان سے اعمال کو مکمل کرے اور تحلل کرے، یعنی احرام کو کھول دے۔ وَإِنْ ذُبِحَ أَوْ نُحِرَ هَدْيُهُ عَلَى الْأَقْوَى، اگرچہ کہ اس کی قربانی ذبح کی گئی ہو یا اس کی قربانی کا جانور اگر اونٹ ہے اس کو نحر کیا جا چکا ہو۔ قوی تر نظریہ یہی ہے کہ اگر وہ مرض اس کی برطرف ہو جاتی ہے تو اگر وہ اعمال حج کو درک کر سکتا ہے تو حج مکمل کرے، اگر وہ حج کے اعمال کو درک نہیں کر سکتا تو کم از کم عمرہ مفردہ کے عنوان سے اعمال کو مکمل کرے، اگرچہ اس کی قربانی ذبح یا نحر کی جا چکی ہو۔ یہ قوی تر نظریہ ہے، اور یہ اس اقوا کی یہ معنی ہے کہ اگر اس کی قربانی نائب نے ذبح نہ کی ہو تو اس صورت میں تو عمرہ مفردہ کے عنوان سے اعمال کو انجام دے کر احرام سے نکلنا واجب ہے، لیکن جس صورت میں نائب نے اس کی قربانی کو ذبح کر دیا ہو یا اونٹ ہو تو نحر کر لیا ہو تو اس میں اختلاف موجود ہے۔ قوی تر نظریہ یہی ہے کہ وہ عمرہ مفردہ اس پر پھر بھی واجب ہے اور عمرہ مفردہ انجام دے کر احرام سے نکلے گا۔ اس کی دلیل بھی آ رہی ہے، فرمایا لِأَنَّ التَّحَلُّلَ بِالْهَدْيِ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنَ الْعُمْرَةِ فَإِذَا حَصَلَ انْحَصَرَ فِيهِ، کیونکہ اس کا قربانی کے ذریعے احرام سے نکلنا مشروط تھا کہ وہ عمرہ سے تمکن حاصل نہ کر سکے، عمرہ مفردہ کو انجام دینے پر اس کی قدرت حاصل نہ ہو تو اسی قربانی کے ساتھ وہ اپنے احرام سے نکل سکتا تھا۔ فَإِذَا حَصَلَ، لیکن جب اس کو عمرہ کی قدرت حاصل ہو چکی ہے، انحصر فیہ، تو اس کا احرام سے نکلنا اسی میں منحصر ہوگا، یعنی پہلے عمرہ مفردہ انجام دے پھر احرام سے نکلے۔ تو یہ ایک نظریہ ہے۔ وَوَجْهُ الْعَدَمِ الْحُكْمُ بِكَوْنِهِ مُحَلَّلًا قَبْلَ التَّمَكُّنِ وَامْتِثَالِ الْأَمْرِ الْمُقْتَضِي لَهُ، اور دوسرا نظریہ یہ ہے جو بعض فقہا کا ہے کہ اس پر عمرہ مفردہ واجب نہیں ہوگا، اگر اس کی قربانی ذبح ہو چکی ہے تو اسی کے ساتھ وہ اپنے احرام سے نکل سکتا ہے اور اس پر عمرہ مفردہ واجب نہیں ہوگا۔ گویا عمرہ مفردہ واجب نہ ہونے کی وجہ اور دلیل ہے الحکم بکونہ محللا قابل التمکن، کہ جب وہ عمرہ پر تمکن اور قدرت نہیں رکھتا تھا تو اس کا اسی قربانی کے ذریعے حکم ہو چکا ہے کہ وہ احرام سے نکل جائے۔ وَامْتِثَالِ الْأَمْرِ، اور اس نے قربانی بھیجی، قربانی ذبح ہو چکی، اب اس نے اس امر کی اطاعت کر لی جو اس پر واجب تھا۔ المقتضی لہو، جو کہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کا احرام ختم ہو چکا ہے، اب دوبارہ اس پر کوئی عمرہ واجب ہو یا کوئی اور عمل واجب ہو تو اس کے لیے دلیل معتبر چاہیے، نہیں تو امتثال امر تقاضا کرتا ہے کہ اس نے اپنے وظیفے کو انجام دیا ہے اور احرام سے نکل چکا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ اگر اس نے مرض کی وجہ سے ممنوعیت پیدا ہونے، جس کو اصطلاح میں احصار ہونا اور محصور ہونا کہتے ہیں، اپنی قربانی کو بیچ دیا، پھر اس کی مرض اور بیماری والا جو مشکل تھی وہ زائل ہو گئی تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ حج پہ پہنچے، اگر وہ وقوفین میں سے ایک کو درک کر لیتا ہے اس کی حج صحیح ہوگی، اس نے حج کو درک کر لیا، ورنہ وہ عمرہ مفردہ کے عنوان سے
اعمال انجام دے اور احرام سے نکل جائے، جیسا کہ ہر اس شخص کا فرض ہوتا ہے جس سے حج رہ جائے، اگرچہ انہوں نے اس کی قربانی کو ذبح کر لیا ہو، اور اس پر اگر واجب مستقر تھا تو اس کی قضا بھی اگلے سال واجب ہوگی، اور مستحب اگر تھی تو اس کی قضا مستحب ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہاء شیعہ قائل ہیں، جیسا کہ علامہ محمد حسن نجفی نے جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام میں فرمایا ہے، اور اس کی دلیل صحیح زرارہ بن آیون کوفی جلیل القادر سے کا راوی، جو امام باقر و امام صادق علیہ السلام کے جلیل القادر اصحاب اور فقہائے شیعہ میں سے تھے، اصحاب اجماع کہا گیا ان کو، اور ابو عمرو کشی نے تسمیت الفقہاء کے عنوان سے اس کو ذکر کیا ہے، اور امام باقر علیہ السلام کی روایت اس نے نقل کی ہے، اذا احسر بعث بہدیہ فاذا افاق ووجد بنفسه خفقہ فلیمض ان ظن انه یدرک الناس فان قدم مکہ قبل ان ينحر الحدی فلیقم على احرامه حتى يفرغ من جميع المناسك وينحر هديه ولا شيء له، وان قدم مکہ وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل بالعمرة، قلت فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة قال يحج عنه إن كان حجة الإسلام ويعتمر إنما هو شيء عليه۔ وسائل الشیعہ باب سوم ابواب الاحصار والصد حدیث اول ہے، اور یہ روایت ترجمہ اردو وسائل الشیعہ جلد 9 صفحہ 243 پر موجود ہے۔ باب سوم، جو شخص بیماری کی وجہ سے راہ میں روک جائے اور اپنی قربانی بھی بھیج دے، پھر اسے افاقہ ہو جائے تو اس پر واجب ہے کہ لوگوں کے ساتھ جا ملے، اگر ظن غالب ہو کہ حج کو در کر لے گا، پس اگر مناسک ادا کر سکا تو ٹھیک ہے، ورنہ عمرہ کر کے احرام اتار دے، اگر حج واجب تھا تو اس کی قضا واجب ہوگی، اور اگر فوت ہو گیا تو اس کے مال سے ادا کیا جائے گا، اور یہی حکم اس شخص کا ہے جس کو دشمن روک لے۔ تو یہ روایت ہے زرارہ کی امام باقر علیہ السلام سے، جب کوئی شخص بیماری کی وجہ سے راستہ میں روک جائے تو اپنی قربانی بھیج دے، پس اس کے بعد اگر اسے افاقہ ہو جائے اور ظن غالب ہو، گمان غالب ہو کہ لوگوں کے ساتھ مناسک کو درک کرے گا تو پھر چلا جائے، پس اگر قربانی کرنے سے پہلے مکہ پہنچ جائے تو تمام مناسک سے فارغ ہونے تک اپنے احرام پر قائم رہے اور اپنی قربانی خود کرے، اور اس پر کچھ نہیں ہے، اور اگر اس وقت پہنچے جب کہ اس کی قربانی کی جا چکی تو اس کے اگلے سال حج اور عمرہ کرنا پڑے گا۔ میں نے عرض کی کہ اگر وہ مکہ پہنچنے سے پہلے احرام کی حالت میں مر جائے تو کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کے ذمہ حجۃ الاسلام فرض حج تھا تو اسے کرایا جائے، اور اگر عمرہ تھا تو وہ بھی انجام دلوایا جائے۔ یہ روایت فروع الکافی محمد بن یعقوب کلینی ثقۃ الاسلام کے عنوان سے جلیل القادر محدث اور مؤلف ہیں، جبکہ تہذیب الاحکام شیخ طوسی محمد بن حسن بغداد میں ہوتے تھے، بعد میں وہاں سے ہجرت کر کے نجف اشرف میں انہوں نے حوزہ کی بنیاد رکھی تھی۔ تو یہ جلیل القادر راویوں کے ذریعے نقل ہونے والی صحیح و سند روایت ہے جس سے ان احکام کو ثابت کیا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر کہ جو شخص اس کی قربانی نحر ہونے سے پہلے مکہ پہنچ جاتا ہے اور وہ موقفین میں سے ایک وقوف کو درک کر لیتا ہے تو اس کی حج صحیح ہے، اور جو شخص مکہ پہنچتا ہے جبکہ اس کی قربانی نحر ہو چکی ہو تو اس کے موقفین بھی فوت ہو جائیں، رہ جائیں، تو اس کی حج رہ جاتی ہے، پھر اس پر قضا واجب ہوگی، لیکن اس کو عمرہ کے عنوان سے مکمل کرے۔ جبکہ شہید ثانی نے مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں عمرہ مفردہ کی ضرورت نہ ہونے کا احتمال دیا ہے، چونکہ وہ تو اسی قربانی کے ذبح ہونے کے ساتھ اپنے احرام سے نکل چکا ہے، اور وہ جو اس پر حکم تھا کہ قربانی کو ذبح کرنے کے لیے بھیجے اس نے اس پر عمل کیا ہے، تو پھر اس کے لیے احرام سے نکلنے کی وہی حکم تھا، وہ اپنے احرام سے نکل چکا ہے، عمرہ مفردہ واجب ہونے کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، چونکہ بہت سی روایات میں اس کے لیے امر تھا کہ وہ قربانی ذبح کرنے کے لیے بھیجے، اور اس نے اس پر عمل کیا تو اس کی اطاعت ہو گئی،
जैसा कि बहुत सी रिवायात में इसको बयान किया गया था। अब दोबारा उस पर उम्र मुफरदा वाजिब होने के लिए दलील चाहिए, अगर दलील न हो तो फिर असल बरात जारी होगी। माशाअल्लाह यहाँ तक इहसार के अहकाम मुकम्मल हो जाते हैं कि अगर कोई शख्स बीमारी की वजह से ममनू हो जाता है आमाल से, तो उसके जो झैली अहकाम थे वो जिक्र हुए, मुतलका मसाइल बयान हुए, और आखिरी मसला यही था कि अगर वो शफा याब हो जाता है तो अगर हज को दर्क कर सकता है तो फिर वाजिब है, और अगर हज को दर्क नहीं कर सकता तो दो नजरिए हैं। एक नजरिया कवी तर नजरिया ये है कि उसको उम्र मुफरदा करना चाहिए, और दूसरा नजरिया ये है कि अगर कुर्बानी हो चुकी है तो वो उसी के जरिए ही एहराम से निकल चुका है, उम्र मुफरदा वाजिब नहीं होगा।